الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار تقریباً 2.25 پارے قرآن پاک کے اس سلسلے میں اس پروگرام میں بیان کیے جا چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ یاد رہے کہ ہمارے اس پروگرام میں قرآن پاک کی جو تفسیر سن رہے ہیں وہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن بنام صراط الجنان سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق کہنے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، باطل کو باطل کہنے، باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کا، آپ کی والدہ مریم رضی اللہ عنہا، آپ کے نانا عمران کا ذکر خیر ہے، پھر حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کا بڑا پیارا ذکر ہے۔ تو یہ تذکرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس صورت میں آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں ملیں گے۔ آیت نمبر 55 سے ہم جو آغاز کر رہے ہیں، اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کی کچھ کنورزیشن کا بیان ہے، اور ان کی کچھ شان کا بھی بیان ہے جو پہلے بھی آ رہا تھا۔ پیچھے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات کا ذکر بھی آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی پیاری شان اور آپ کے ساتھ اللہ پاک کے کلام کا یہاں پر بیان آ رہا ہے۔ اور یہ اسلام ہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عزت کرتا ہے، وہ شان بیان کرتا ہے جو حق ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی عقیدت رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ایمان لانا یہ فرض ہے، لازمی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں جن کی تعداد 5 ہے، اور ان 5 عظیم رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پاکیزہ نام آتا ہے۔ تو ان کی شان کیوں نہ یوں بیان کی جائے، اور یہ میرے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہر نبی کی شان اور عزت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بڑھ رہی ہے اور بڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک آیت نمبر 55 سورہ آل عمران میں بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ: یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1 توفا، یعنی پوری عمر کو پہنچانا۔ نمبر 2 اپنی طرف اٹھا لینا۔ نمبر 3 کافروں سے نجات دینا۔ اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، آپ کی اتباع کرنے والوں کو غلبہ عطا کرنا۔ اب ان چیزوں کو ذرا ڈیٹیل سے سماعت فرمائیے۔ جو پہلی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ ہے توفا، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو پوری عمر تک پہنچائے گا۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وفات پا چکے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات ظاہری سے متصف ہے، اور یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد جو وعدہ موت ہے وہ بعد میں آپ کو قیامت کے قرب میں وہ پہنچے گا۔ ابھی آپ ظاہری حیات سے متصف ہیں، ابھی تک وہ وعدہ موت بھی آپ کو نہیں پہنچا جو سب کو پہنچنا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس آیت میں جو لفظ توفا آیا ہے، توفا، اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی بعض بد مذہبوں کو کہ یہاں مراد آپ کی وفات کا بیان ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ نجم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، احکام کو پورا بجا لانا، پورا کرنا، یہاں پر یہ معنی ہے۔ اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ معنی مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو تب تک الفاظ قرآنی کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، لہٰذا اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا جو قرینے کے بھی قریب ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آپ واپس تشریف لائیں گے، لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر اگر بالفرض توفا کا معنی وفات دینا یعنی انتقال کر جانا، آپ کو موت دینا ہی لیا جائے، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں؟ بلکہ صرف اتنا فرمایا جا رہا ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں وفات دوں گا، آپ کو موت پہنچے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک وقت آئے گا کہ انتقال کر جائیں گے۔ یہ بات تو سبھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام لوگوں کی طرح ایک وقت آئے گا کہ وفات پائیں گے، لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انتقال کر چکے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت آئے گا کہ انتقال کر جائیں گے۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفا یعنی وفات دینے کا پہلے ذکر ہے اور اٹھائے جانے کا، رافعو کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر بعد میں ہے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے جا چکے ہیں لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا یہ جو لفظ ہے، متوفی کا اور رافعو کا، ان دونوں کے درمیان واو، اور عربی زبان میں واو جو ہے وہ ترتیب کے معنی میں نہیں آتا، جس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ پہلے آپ کی وفات ہوئی اور بعد میں آپ جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، بی بی مریم رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ آپ سجدہ کریں اور رکوع کریں۔ اب اس آیت میں بھی دیکھیں تو سجدے کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا رکوع بعد میں کرتی تھی، سجدہ پہلے کرتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ واو جو ہے بیچ میں جو آیا یہ ترتیب کے معنی میں نہیں ہے کہ پہلے یہ کام ہوا ہوگا پھر وہ جو بعد میں آ رہا ہے، بلکہ واو سے جب ترتیب مراد نہیں ہوتی تو پھر اٹھائے جانے کا عمل پہلے ہو سکتا ہے اور آپ کی وفات بعد میں مراد لی جا سکتی ہے، یہ قاعدہ عربی کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھایا جانا، آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا جانے کا وعدہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، تو یہ کہا گیا کہ بغیر موت کے آپ آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے اور آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ پر آپ کو پہنچایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری امت پر خلیفہ بن کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اوسط یعنی اس کے بیچ میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منارہ شرقی، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی جانب کے منارے پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے پاک کے اندر آپ مدفون ہوں گے، آپ کو وہیں دفن کیا جائے گا، جو کہ ابھی تک تو ہماری آنکھوں کے سامنے واضح طور پر نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ دوبارہ تشریف لائیں دنیا میں اور آپ
پھر انتقال فرمائیں، جس طرح سب لوگوں کو موت کا وعدہ پہنچتا ہے، اور پھر آپ کا جو دفن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہوگا۔ تیسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی کہ کفار سے آپ کو نجات دلاؤں گا۔ کس طرح؟ اس طرح کہ آپ کو کفار کے نرغے سے بچا لیا جائے گا، اور وہ آپ کو سولی بھی نہ دے سکیں گے، اور آپ کے دشمن ناکام ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ آپ کو آسمان پر زندہ حالت میں اٹھا لیا گیا، اور آپ کے دشمن ناکام ہو گئے، اور آپ کے دشمن جو تھے ان کا جو معاملہ تھا، ان کا جو ارادہ تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ چوتھی بات یہ کہی گئی کہ آپ کے ماننے والوں کو آپ کے نہ ماننے والوں پر غلبہ دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد آپ کو صحیح طور پر جو مانتے ہوں گے ان کو غلبہ دیا جائے گا، اور یہ یقیناً صرف مسلمان ہی ہیں، کیونکہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ویسے ہی دشمن ہیں، اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں، اور یہ بھی ماننا نہیں کہلائے گا، کہ یہ تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کاز کے لیے اس دنیا میں آئے کہ وہ توحید تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور لوگوں کو منوانا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کا بندہ لوگوں سے منوانا آپ کی کازز میں شامل تھا۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے وہ آپ کو کیسے ماننے والا کہلائے گا کہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاز کو توڑنے والا ہے، آپ جس کام کے لیے آئے اس کو نہ ماننے والا ہے۔ لہٰذا صحیح طور پر آپ کو ماننے والے مسلمان ہی ہیں، اور قیامت کے قرب میں ایسا ہی ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بول بالا ہوگا، اور آپ کے ساتھ جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی وہ پوری دنیا پر غالب آئے گی، اور وہ سب کے سب جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مظہر ہوں گے کہ آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے اللہ غلبہ عطا فرما دے۔ آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ترجمہ: پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ: یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ 3 آیتیں بیان کی گئیں، اور ان 3 آیتوں میں مختصراً نیکوں کا اور بروں کا دونوں کا ذکر ہے، اور قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا میں سزا تو قتل، قید اور جزیے کا لازم ہونا ہے، اور آخرت کا عذاب یہ دوزخ کا عذاب ہے۔ اور جو نیک ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور یہ سب کی سب آیتیں ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ حکمت والا پاکیزہ بیان ہے، نصیحت والا بیان ہے جو تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے مزید آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ ناظرین اکرام، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ عنہا کو عطا کیا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا بھی انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، ورنہ ان کا باپ کون ہے؟
وہ اس پر حیران تھے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو باپ کے بھی بغیر اور ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے. ان کے تو دونوں نہیں تھے، مٹی سے پیدا کیے گئے. تو جب انہیں اللہ عز و جل کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو جو بن ماں اور بن باپ کا ہے، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یہ تو بن باپ کے ہیں، صرف ماں تو ان کی ہے. تو انہیں اللہ کا بندہ اور مخلوق اور انسان ماننے میں کیا تعجب ہے. لہٰذا جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اس نظام کے جو ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کے بغیر ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ بھی انسان تھے، اللہ کے بندے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا جائے تو آپ بھی اللہ پاک کی قدرت کے مظہر بن کر اس دنیا میں آئے. آپ بغیر باپ کے آئے، اور یہ اللہ کی ایک قدرت کا اظہار تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ اس سسٹم کا پابند نہیں ہے. اللہ پاک چاہے تو بن باپ کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بھی اس آیت سے پتہ چل گیا. آگے آیت نمبر 60 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ترجمہ: اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو واقعہ پہلے بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے. الحق من ربک یہ عام ہے، تو ہر حق کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہر حق رب کی طرف سے ہے، لہٰذا شک نہ کرو اس میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اسی حق باتوں میں سے ہے، لہٰذا اس میں شک کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، بلکہ انہیں اللہ کا بندہ مانو اور انہیں اللہ کا رسول مانو. آیت نمبر 61 میں آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ترجمہ: پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. ناظرین، یہاں پر مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے تو مباہلے کا مطلب سمجھ لیں. مباہلے کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے. پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے. اب ہوا یہ کہ جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم سوچیں گے اور مشورہ کریں گے اور آپ کو کل بتائیں گے. اور وہ جب جمع ہوئے مشورہ شروع ہوا تو ویسے ہی ان کے دلوں میں تشویش تو تھی. اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص جس کا نام عاقب تھا اس سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے عیسائیوں کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ضرور ہیں اور یہ حق پر ہیں، اور اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ. ان کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا تھا. اب اگر نصرانیت پر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ چلو. یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے موجود ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اللہ اکبر، کیسی دعا ہوگی، کیسا آمین ہوگا، کن عظیم ہستیوں کے ساتھ یہ دعا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب ماجرا، یہ نظارہ نجران کے سب سے بڑے پادری عیسائی نے دیکھا تو کہنے لگا، اے عیسائیوں کی جماعت، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے کسی پہاڑ کو ہٹانے کی بھی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ سب کے سب مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ یعنی ایک انداز سے حق جو تھا وہ ان پر بھی واضح ہو گیا تھا، لیکن ان کی قسمت یہ تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر مسلمان نہ ہو سکے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل سے آگ بھڑک اٹھتی اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر سارے عیسائی ہلاک ہو کر رہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی تھی، اور آپ کا اپنے رب پر اعتماد بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ واضح ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے کہ حق کے واضح ہونے کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو وہ اس کی اپنی قسمت ہے، اس کا نصیب ہے۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مناظرے سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ مباہلے کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بددعا کرنا۔ دوسرا یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں۔ لہٰذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان پر یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں نصارہ کا واضح رد ہے اور تمام مشرکوں کا بھی۔ اور یہ کہ اگر یہ سمجھیں تو یہ بھی جان لیں کہ یہ سب حق اور واضح سی بات ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ پھر بھی یہ نہیں سمجھتے حق کو جاننے کے باوجود بھی، تو پھر یہ فساد ہے اور کیا ہے، فساد ہی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والے کون ہیں۔ اللہ پاک ہمیں فسادی گروہ سے محفوظ رکھے، ہمیں حق پر قائم رکھے، اور اللہ کے ولیوں نبیوں کا ادب کرنے والا، حق کو تسلیم کرنے والا بنائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔